وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ، آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا کہ آپ کے توسط سے ماہ ربیع الاول کے جو خاص ایام ہیں اور ببرکت ایام ہیں اس حوالے سے گفتگو کروں۔ سب سے پہلے آپ سب کو اس ببرکت مہینے میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے ہدیہ تبلیغ و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے۔ خوشی کا مہینہ ہے، عید کا مہینہ، عید کا معنی ہوتی خوشی ہے، یعنی بہت ہی ببرکت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خالق کائنات نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، خاتم النبیین کو بھیجا، افضل الانبیاء، امام الانبیاء کو بھیجا، جن کے بارے میں حدیث قدسی میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ یعنی اس قدر بابرکت مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا یا ان کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں خداوند متعال سے دعا کیجئے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے جو ہمارے اول پہلے والوں کے لیے بھی اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہوگا۔ دسترخوان اگر آسمان سے اترے تو وہ عید ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آخری نبی آئے تو سب سے بڑی عید ہے، وہ ایام اور وہ دن۔ تو اس حوالے سے میں آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ آپ ہمارے لیے ہدایت کا سامان لے کے آئے، ہادی برحق تھے۔ ہدایت کرنا یعنی انسان کو اس راہ پر چلانا جو انسان کو رشد اور کمال کی طرف لے جائے، انحطاط اور پستی سے نکال دے۔ لہذا قرآن سراپا ہدایت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر آخری سورے تک، الحمد کی بسم اللہ سے لے کر قرآن ہدایت ہے، اس کی ہر آیت ہدایت ہے۔ قرآن ہم سب کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے، راہ راست پر چلتا ہے، اور راہ راست پر چل کر ہی انسان بلندیوں کو چھوتا ہے اور آسمانوں کی طرف، عالم ملکوت کی طرف سفر کرتا ہے۔ جو آپ نے ہمیں ہدایت فرمائی، مختلف اس میں قرآن کی آیات ہیں، لیکن ایک پہلو جو آج بیان کرنا ہے۔ آج جو انہوں نے آج کے حوالے سے ایک ہدایت ہمارے لیے کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اتفاق، اتحاد اور وحدت کی تعلیم دی ہے۔ اکٹھے ہو جاؤ، منتشر نہ ہو، تفرقہ مت ڈالو آپس میں۔ یہ اس ہادی برحق کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اتفاق، اتحاد اور وحدت، ایک گھر جو فیملی چھوٹی سی اکائی ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ فیملی بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ ایک خانوادہ اور خاندان بھی اتفاق اتحاد کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ 6 رصد کے پاکستان جیسے ملک مثلا جہاں 24-25 کروڑ انسان ہے، یا مسلم امہ جو 2 ارب کے قریب ہے، اتفاق اتحاد کے بغیر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اگر اکٹھے نہیں رہ سکتے تو طاقتور بھی نہیں ہو سکتے، کمزور رہیں گے۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست عوام کے اتحاد اور اتفاق اور اندرونی یونٹی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہمارے سامنے ساری چیزیں، جتنا تفرقہ ہوگا، جتنا انتشار ہوگا، جتنی نفرتیں ہوں گی، اتنی ہم پیچھے جائیں گے۔ حکومتوں کو بھی چاہیے کہ انویسٹ کریں عوام کی یونٹی کے اوپر، وطن میں بسنے والے انسانوں کی وحدت اور یونٹی کے اوپر۔ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس طرف بے توجہی ہوگی، جیسا کہ اس ملک کے اندر ایسے ہوا ہے کہ شدت کے ساتھ وحدت کو پارا پارا کیا گیا اور تکفیر کی گئی ایک دوسرے کی،
قتل و غارت گری ہوئی، بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دے کر نام دے کر مارا گیا، اور آج تک اس انتہا پسندی کی آگ کو ہم صحیح طرح سے نہیں بجھا سکے جو گزشتہ 40 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ ہمارا وطن اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک عوام کے درمیان یونٹی نہیں ہوگی۔ پاکستان کے بیٹوں کے درمیان، چاہے وہ مسلم ہے ہو چاہے غیر مسلم ہے، جب تک ان کے درمیان محبت اور عبادت نہیں ہوگی۔ اسلام مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کی بات کرتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، صاحبان ایمان بھائی ہیں آپس میں، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بھائی نہیں ہے تو صاحب ایمان بھی نہیں ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے جو مختلف پیغام لے کے آیا ہے، ان میں سے ایک پیغام وحدت اور یونٹی کا ہے۔ سب کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ جو بھی لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، سمجھدار ہے، وہ دینی طالب علم اور عالم دین ہے، وہ سیاستدان ہے، وہ جو بھی ہے، وہ عدلیہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ بیوروکریسی سے تعلق رکھتا ہے، اس ملک کے بسنے والے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے عوام کے درمیان یونٹی کو رواج دیں، پھر ہم ایک نیشن بن سکیں گے۔ تفرقہ ہو ہمارے درمیان، انتشار ہو، کبھی نیشن بننے کا کام نہیں ہوگا۔ اپنے اختلاف کو مینج کرتے ہیں اکثریت رائے سے فیصلہ کر کے۔ سیاسی یونٹی کی ضرورت ہے، پولیٹیکلی سوشلی یونٹی کی ضرورت ہے، مذہبی طور پر عبادت اور یونٹی کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں، سیاسی لوگوں کا بھی رول ہے، سوشل سوسائٹی کا بھی، سوشلی بھی رول ہے، مذہبی لوگوں کا بھی رول ہے۔ مساجد سے اللہ کے بندوں کو اکٹھا کرنے کا پیغام جانا چاہیے، نہ کہ ان کو آپس میں لڑانے کا پیغام جانا چاہیے۔ پھر جب ہم اکٹھے رہتے ہیں، یہاں اہل تشیع بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، مختلف مسالک موجود ہیں۔ ہر مسلک کو دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، برادری کی طرح، بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ تو الحمدللہ پاکستان کے اندر جتنی انویسٹمنٹ کی گئی ہے تفرقہ پھیلانے کے لیے، تفرقے کی آگ لگانے کے لیے اور عبادت کو پارا پارا کرنے کے لیے، دشمن ناکام ہوا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہوتا تو گلی گلی جنگ اور لڑائی ہوتی، وہ ناکام ہوا ہے۔ اور اس میں علماء کا بہت زیادہ رول ہے، وہ جو معتدل علماء ہیں، وہ جو حقائق کو اچھی طرح سے سمجھتے اور جانتے ہیں اور دشمن کی سازشوں کو بھی جانتے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان کے دشمن، میں کھلا عام یعنی برملا کہتا ہوں، ہندوستان ہمارا دشمن ہے، اسرائیل ہمارا دشمن ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے۔ کیوں؟ امریکہ چاہتا ہے پوری دنیا پر اس کی ہیجمونی تسلط ہو۔ اگر آپ اسے کہیں گے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے مفادات اور نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ مقدم ہیں باقی ممالک کے اوپر۔ آپ دیکھ لیں، یوکرین کے مسئلے میں امریکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے، یورپ کے نیشنل انٹرسٹ کو بلڈوز کر رہا ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کا بڑا ہوں، میں مقدم ہوں، میں سب سے پہلے ہوں، لہذا میں اپنے مفادات کو دیکھوں گا، باقی سب کے مفادات میرے مفادات پر قربان ہو جائیں گے۔ اور پاکستان گزشتہ 40-45 سالوں سے امریکی مفادات پر اپنے مفادات کو قربان کرتا ہے۔ امریکی نیشنل انٹرسٹ کے اوپر پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو قربان کیا گیا ہے، فدا کیا گیا ہے، قربانی کی گھاٹ چڑھایا گیا ہے پاکستان کے مفادات کو۔ امریکہ نہیں برداشت کرتا۔ ہمارے آپ نے پڑھا ہوگا، اس نے ہیلری کلنٹن نے کہا تھا کہ داعش ہم نے بنائی ہے، امریکہ نے بنائی ہے، کتاب ہے اس کی۔ ملکوں کو ریسائز کر کے ری شیپ کرنا، ان کو توڑنا، رجیم چینج کرنا امریکہ کرتا ہے، اس کی تاریخ ہے۔ امریکہ اس خطے کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے۔ ہمیں جو اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔
اور امریکہ ہمارا دشمن ہے. امریکہ کو پاکستان میں تفرقہ سوٹ کرتا ہے. کمزور پاکستان اس کو چاہیے, وینٹیلیٹر پر پاکستان اس کو چاہیے. ایک فالٹ لائن کیا بنائے گی؟ یہ مذہبی فرقہ وارانہ. اس کو فعال کرو اور حالات خراب کرو. ابھی چترال میں کن لوگوں نے حملہ کیا تھا؟ ٹی ٹی پی نے, جو مذہبی نام سے ہیں. وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر, دین کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی موومنٹ چلا رہے ہیں اور اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. اتنا بڑا حملہ ہوا چترال میں, لیکن ہم لوگ بھیج رہے, خاموش رہے, کوئی بولا ہی نہیں صحیح طرح سے. اس مسئلے کے جو خطرناک پہلو ہیں اس طرف توجہ ہی نہیں کی ہم نے. وہاں پر افغانستان میں کون لے کے آیا داعش کو؟ امریکہ. ایسٹ ترکمن اسلامک موومنٹ کو کون لے کے آیا؟ امریکہ. ازبک اسلامی موومنٹ کو کون لے کے آیا؟ امریکہ. ٹی ٹی پی وہاں پر ہے, القاعدہ وہاں پر ہے, سارے امریکہ کے. دوسرا ہمارا دشمن کون ہے؟ اسرائیل. اسرائیل کی یہ پوری پلاننگ ہے, اہداف ہیں کہ وہ مسلمان ممالک جن کی آبادی زیادہ ہے اور رقبہ ٹھیک ٹھاک ہے ان کو توڑنا ہے, ان کو تقسیم کرنا ہے. یہ اسرائیل کا پلان ہے. شام پر اٹیک کیوں کیا گیا تھا؟ شام کو توڑا جائے. پھر عراق ٹوٹتا, ترکی ٹوٹتا, ایران ٹوٹتا, سعودی عرب ٹوٹتا, پاکستان ٹوٹتا, یہ سارے چھوٹے چھوٹے ملک بن جاتے. اور 7,000 ارب ڈالر خرچ کیے ہوتے وہاں. خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا 7,000 ارب ڈالر مسلم ممالک کو توڑنا, گریٹر اسرائیل بنانا, بڑا اسرائیل بنانا, عظیم اسرائیل بنانا, جس کی سرحدیں نیل سے فرات اور پتہ نہیں کہاں تک ہوگی. ڈیل آف سنچری شکست کھا گئی اور بھی کھا گیا. اسرائیل کا یہ اہداف ہے کہ مسلم ممالک کو ری سائز کر کے ری شیپ کیا جائے اور گریٹر اسرائیل بنایا جائے. پاکستان, ایٹمی پاکستان اسرائیلیوں کی آنکھوں میں کھلتا ہے, ناقابل برداشت ہے. اور ابھی خود اسرائیل کو اپنی پڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ جو اگر آپ مطالعات کریں انٹرنیشنل جو جرنلز ان کو پڑھیں تو اسرائیل تقریباً اپنی کیا کہتے ہیں کہ ہچکیاں لے رہا ہے اپنے خاتمے کی. گزشتہ 3-4 سال سے جو بحران ہے سیاسی, وہاں پر کوئی حکومت نہیں چل پاتی. وہاں پر پولیٹیکلی مینڈیٹ اتنا ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے کہ حکومت نہیں بن سکتی, اگر بندے چل نہیں سکتی. سوشلی بہت ڈویژن ہے وہاں پر, اکنامکلی وہاں پر مشکلات ہیں. لوگ اسرائیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسرائیل میں آنے والوں کی تعداد اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اور چھوڑنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اب اس حالت کے اندر وہ آپ دیکھ لیں, اگر آپ سفر کریں کہ لبنان جائیں تو تقریباً کتنی 4-3 فٹ چوڑی اور 8 میٹر اونچی دیواریں بنائی ہیں. وہ جو گریٹر اسرائیل بننا چاہتا تھا ابھی سکڑ کے اپنے کی دیواریں کھڑی کر رہا ہے. بہت کمزور ہے. اس کا بعض جگہ پر جو چوڑائی ہے وہ 24 کلومیٹر ہے.